بسم اللہ الرحمن الرحیم 141 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورۃ العام آیت نمبر ہے 109، لیکن یہ کہ استقبال کے رمضان کے تعلق سے بہت ہی مختصر اور جو اہم باتیں ہیں وہ پیش کرتا ہوں، باقیہ تفصیل سے جو ہے یوٹیوب پر موجود ہے۔ تو حدیث شریف ہے بخاری مسلم کی اور ایک ساتھ ہیں، مثلاً 37، 38، 5960 دو ایک ساتھ ہیں۔ تو پہلی حدیث ہے کہ من صام رمضان، اب صام رمضان یعنی رمضان کے روزے رکھے، ایماناً و احتساباً، یہ ہے دو کلمات ہیں آگے، تو یہ شرط پوری ہو تو پھر غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو یہ دو شرط پوری ہوں، اس کے ساتھ اس کا روزہ ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ اب ہمیں جاننا ہے کہ یہ دو چیزیں کیا ہیں۔ صوم روزہ کسے کہتے ہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں، ہم جو ہے ایمان کسے کہیں گے۔ انسان جو روزہ رکھتا ہے تو بحیثیت مومن کے وہ روزہ رکھ رہا ہے، مطلب بحیثیت ایسی جسے کہتے ہیں کہ کسی کے پیروی کرنے میں، جیسے کہ جو غیر مسلم خدامہ ہوتی ہیں اپنے یہاں بھی، تو چونکہ فیملی کے ساتھ وہ ان کے لگاؤ ہوتا ہے، ان کے ساتھ کلوز رہتے ہیں، تو وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، تو ایمان نہیں ہوا۔ وہ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ گھر والوں کو خوش رکھنے۔ اچھا، کئی فیملیاں اتنی خوش رہتی ہیں یہ ہمارے ساتھ روزہ رکھتی ہے، انہیں پتہ نہیں کہ ایمانن، وہ اچھی بات ہے وہ روزہ رکھتی ہے لیکن ایمان نہیں۔ اب آپ بتائیں اس کو اجر ملے گا؟ وہ صوم نہیں ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہ اس طریقے سے وہ آمادہ ہو اور چیز ہے، تو یہ ہے ایمان۔ دوسرا احتساب، احتساب یعنی کیا؟ حساب، بھائی ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں مقصد کیا؟ تو ثواب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا یعنی صلہ میں خود دوں گا، تو اس کی نیت کیا ہے؟ ثواب۔ اب اس سے کیا خارج ہوگا؟ کچھ لوگ روزہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے کرتے ہیں، کئی لوگ روزہ نہیں رکھتے، لیکن ہم اگر ان کے یہاں مہمان جائیں تو پھر آر محسوس ہوتے ارے روزہ رکھنا ہے آج، یہ احتساب سے خارج ہو گیا، تو یہ مراد ہے۔ اب دوسری حدیث کیا ہے؟ من قام رمضان، وہی دو کلمات ایماناً و احتساباً، اور ایک ساتھ بخاری مسلم دونوں میں۔ اب قام رمضان یعنی آپ جانتے ہیں قیام اللیل، البتہ فرق ہے، قیام یہ سنت ہے، روزہ فرض ہے، رکن ہے۔ تو قیام سے مراد کیا ہے جو ہم پڑھتے ہیں؟ وہ تراویح تو اب لفظ ہو گیا مشہور، اس لیے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن لفظ تراویح نہیں تھا، لفظ کیا؟ قیام اللیل۔ تو جو نماز پڑھتے ہیں 8 ہو 10 ہو تہجد کی نماز، تو وہ قیام میں آتی ہے، قیام اللیل، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے ادا کی تھی۔ اب یہ تراویح کیوں کر ہوا؟ چونکہ لوگ 4 رکعتیں پڑھتے تھے تو مکہ والے پھر طواف کرتے تھے، پھر 4 رکعتیں پڑھتے تھے پھر طواف کرتے تھے، پھر وتر، تو مدینہ والے طواف تو نہیں ہے تو 4 رکعت پڑھتے تھے پھر ذکر کرتے تھے، تو اس ذکر نے ہمارے یہاں بدعت اختیار کی اور چیختے ہیں ہر 4 رکعت کے بعد، تو وہ تو صحیح نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے تو آرام، تھوڑی سی راحت، اس وجہ سے تو یہ قیام اللیل ہے۔ اب اس میں مختصر اور اہم یہ، جیسے کہ آج بھی خطبے میں سنا ہوگا کہ نیت، تو اس کے پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ ابھی جب اللہم احل علینا بالامن والایمان دعا کریں گے تو لبیک، اور ہم نے دیکھا یہاں حرم شریف میں میں تھا، اعلان ہوا چاند کا لبیک، یعنی خلاص نیت ہو گئی آپ کی، کافی ہو گئی، ہاں ایک نیت کافی ہو گئی، ہاں وہی بتا رہے تھے، ہاں آپ کی مرضی، ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات ہے، لبیک حاضر ہوں، ایک ہی بات ہے۔ نہیں، اب وہ ایک جوش میں، اس نے جوش میں کہہ دیا لبیک، تو وہ بدعت نہیں ہوا نا۔ اب جیسے کہ پہلے وہ بچتا تھا نا آواز، کیا اس کو کہتے ہیں، ہاں، تو میں حرم شریف میں تھا، عیسیٰ کی نماز پڑھ کے انتظار کر رہے تھے، تو
بلکہ ہم نکلنے کی تیاری میں تھے تو وہ سائرن بجا تو کھڑے ہو گئے لبیک، خلاص وہ نیت ہو گئی. نیت نام کس کا؟ دل سے نا. بھائی آپ لبیک کیوں کہہ رہے ہیں؟ یعنی اے اللہ میں حاضر ہوں. تو کس لیے؟ روزے کے لیے. نیت ہو گئی تو کافی ہے. اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ پھر انہوں نے کیا سمجھایا، اس لیے کہ جو نفل روزہ ہے اس کی نیت آپ ظہر تک کر سکتے ہیں. جیسے انہوں نے مثال دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیوی میں سے کسی کے پاس گئے، بولے یا شاید غالباً عائشہ صدیقہ ہے، بولے کچھ کھانے کو گئے تو بولے نہیں، تو بولے میرا روزہ ہے. دیکھو ہے، یعنی صبح سے کچھ کھایا نہیں تھا. دیکھیں نا، تو یہ کس کے لیے؟ رمضان کے لیے نہیں، نفل. جیسے ہوتا ہے عاشورہ عرفہ ہمیں یاد نہیں رہتا، ہم کمپنی میں چلے گئے لیکن کچھ کھایا نہیں تھا، پوچھا انت صوم اليوم؟ ايش؟ عرفہ. انا صائم. ہو گئے. تو فرق ہے نا. رمضان میں ایسا نہیں ہے، رات سے. اچھا نیت کیا ہے؟ رمضان کی نیت ہو گئی. ابھی آپ کھا سکتے ہیں. ابھی جس نے لبیک کہا وہ کیا سحری کرے گا کہ نہیں؟ سحری تو کرے گا. تو روزہ ایسا ہے کہ نیت سے کھانا پینا بند نہیں ہوتا ہے. کھانا پینا بند کب ہوگا؟ ٹائم ٹو ٹائم. یہ یاد رکھنا. تو اکثر لوگ کیا کریں، اب ٹھیک ہے آپ تجدید کریں روزانہ، سمجھو آپ سحری کو بیٹھے پھر منہ صاف کیے تو یہ نیت ہو گئی. لیکن اگر بھول گئے، آنکھ نہیں کھلی، تو نیت آپ کی ہے، روزہ ضائع نہیں ہوگا. تو کر لیں. اور جیسے کہ انسان صبح سحری کرتا ہے، پھر صاف منہ کر کے نماز کی اب جانے کی تیاری ہے، یہ بھی خود بخود نیت ہو گئی. بیگم نے بولا چائے پیو گے، ٹھیک ہے پی لیے چائے. تو نیت کرنے سے چائے پینا منع نہیں ہے. چائے پینا منع کب ہوگا؟ اذان ہو جائے. تو اتنا کافی ہے یہ نیت کے تعلق سے. انشاءاللہ ہم لوگ پہلے وہ حدیث میں پوری نہیں بیان کرنا ہے، وہ پھر طویل ہو جائے گا. وہ بہت مشہور حدیث ہے، من فطر صائما، بہت لمبی حدیث ہے وہ. نہیں ایسا بڑے صحابی ہیں اور فارس سے آئے تھے وہ، اور وہ بتکدہ سے ہوتے ہوتے پھر آئے اور ایمان لائے. بہت مشہور حدیث ہے وہ، لیکن بہت جی لیکن لمبی حدیث ہے وہ. تو وہ من فطر صائما فلہ اجر مثلی، وہ حدیث اس میں ہے وہ. تو بڑی فضیلت ہے. آپ کسی کو افطاری کرا دیں تو پھر وہ لبن، یعنی افطاری کس سے ہوتی ہے؟ کھجور اور لبن. یہ اب یہ کہ اب بعد میں ابھی اضافے ہو گئے، وہ کبسہ اور بریانی اور تو پھر، لیکن ہے کہ آپ نے کسی کو انتظام کیے ایک لسی یا جوس جو بھی، تو اور کھجور، آپ کو اجر ملے گا. تو یہ انہوں نے بیان کیے، پورا بیان کیا. اب اس میں جب آپ روزے رکھیں گے تو ظاہر ہے کہ افطاری کے ٹائم نیت کرتے ہیں نا لوگ. افطاری کے ٹائم وہ دعا ہے اصل میں، لیکن اس کو بھی نیت کہتے ہیں. تو وہی میں نے اس سے ذکر جو ہے ہوا، مشہور ہے کہ بھائی روزہ کھولنے کی نیت کیا؟ روزہ کھولنے کی نیت نہیں، دعا ہے. کیا ہے؟ دعا ہے. روزہ رکھنے کی نیت کر لی، ابھی روزہ رکھنے کی دعا. تو وہ دعا سنیں اصل میں کیا ہے. ذهب الظما، یعنی کیا؟ پیاس چلی گئی. وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئی. وثبت الاجر انشاءاللہ. یہ ہو گئی. اچھا دوسری پڑھیں وہ اضافی کے بغیر، ورنہ وہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. اللہم لک صمت علی رزقک افطرت. معنی کیا؟ علی رزقک افطرت پاسٹ کا صیغہ ہے نا. تو بھی آپ کو یہ کب دعا پڑھنی چاہیے؟ کھانے کے بعد. پہلے پڑھتے ہیں اور پھر کھاتے ہیں. بس یہ سمجھانا تھا. بہرحال ہو جاتا ہے وہ تو ابھی کوئی سمجھانے کا اتنا سمجھائے نہیں، تو یہاں چیز یہ سمجھ میں آتی ہے نا. تو پہلے کھجور اور پھر گھونٹ اور پھر دعا پڑھیں. چلیے اب اس کے بعد جو اہم مسئلہ ہے وہ اعتکاف کا تو جانتے ہیں. جو جانا چاہے وہ 20ویں شب کو روزہ رکھنے کے بعد وہ 20ویں دن روزہ رکھ کے مغرب تک وہ چلا جائے، کوئی بات نہیں. اور چاند ہونے کے بعد واپس آئے. لیکن ایک اور اعتکاف ہے. یہ کون سا؟ جو عشر اخیرہ کا ہے. کچھ لوگ جاتے ہیں 21 کو اور 25 کو آتے ہیں تو لوگ پریشان ہوتے ہیں، بھائی اس نے نیت ویسی کی. یعنی آپ کو جانا ہے چھٹیوں پر تو 3 دن 4 دن ملے تو غنیمت ہے نا، تو ویسے نیت کریں. یا ہے کہ آپ کو صرف 3 دن جانا ہے 27 28 29 ختمے کے لیے، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. تو وہ عشرہ آخرہ کا اعتکاف اور ہے اور وہ اعتکاف اور ہے. 1 دن کا 4 گھنٹے کا آپ کر سکتے ہیں. البتہ ہمارے یہاں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اس لیے کہ جب علماء نہ سمجھے تو عوام کو کیسے سمجھائیں؟ سوال یہ آتا ہے نا. سورہ بقرہ کی 187 میں تو 185 3 4 5 6 7 سب یہی مسائل ہیں. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُونَ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. مسجد کا ذکر ہے.
کہ مسجد میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں امہات المومنین مسجد میں اعتکاف کرتی تھیں. آپ کی وفات کے بعد بھی مسجد میں اعتکاف کرتی تھی. ہمارے یہاں گھر میں بٹھا دیتے ہیں, اب عورتیں گھر میں اعتکاف کرتی ہیں, یہ درست نہیں. ٹھیک ہے, وہ اس کے علاوہ کریں اعتکاف, لیکن یہ اعتکاف تو کوشش کریں, یہاں تو انتظام ہو جاتا ہے, ہمارے یہاں بھی کوشش کرنا چاہے, اور اگر کوشش نہ کر سکے تو ان پر واجب نہیں. یہ اعتکاف کے تعلق سے. اس کے بعد میں جو اہم مسئلہ ہے فدیے کا, بھائی روزہ ایک ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مریضاً او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, ہے نا, یہی آیت نکالے سورہ بقرہ کی 18345. نماز کے بارے میں ایسا نہیں ہے, تو آپ کو جب تقابل ہوگا نا تو نماز کے بارے میں آپ کو مسئلہ جو ہے پرفیکٹ معلوم ہوگا. کیا لکھا ہے روزے کی حالت میں؟ فعدۃ من ایام اخر, یعنی دوسرے دنوں میں شمار کرو. آپ بیمار تھے یا سفر میں تھے تو شوال میں اس کی قضا کرو. ٹھیک ہے, نماز کے بارے میں کہاں لکھا ہے قضا کرو؟ کہیں نہیں لکھا ہے. یہ سوچنے کی بات ہے. نماز کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ اگر جنگ کی حالت ہے تو فریجہ علن اور رکبانن, کھڑے کھڑے یا جس سواری پر بیٹھے ہیں اسی پر بیٹھے بیٹھے, اور اگر بیمار ہیں تو لیٹے کروٹ. یہ نماز کے بارے میں. قضا کا لفظ ہے کہیں نہیں ہے. تو قضا روزے کا ہے, نماز کا نہیں. ایک اور مثال, خواتین سے پوچھو کتنے دن رہتے ہیں ہر ماہ ان کے؟ 5 7. نمازیں قضا کرتی ہیں؟ نہیں. تو پھر کبھی سوچا ہے نمازیں قضا نہیں کرتی, پھر قضا عمری کیوں کرتی ہیں؟ انہی سے پوچھو. جب ہر ماہ آپ کی 3 دن کی 4 دن کی نمازیں معاف ہے. اچھا, رمضان کا روزہ قضا کرتے ہیں. دیکھو رمضان میں اب وہ اگر کچھ دن شامل ہوئے تو نمازیں نہیں قضا کریں گی. کیا قضا کریں گی؟ روزے. دیکھیں نا, تو روزوں کی قضا ہے, نماز کی قضا نہیں ہے. اب جو ہم نے نمازیں چھوٹ گئی توبہ استغفار ہے, کیونکہ جان بوجھ کر کوئی گناہ کیا جائے اس کے لیے کفارہ نہیں ہے. کیا ہے؟ توبہ استغفار. اب رہا سوال کہ روزے کا بدل کیا ہے؟ قضا. بھائی پانی کا بدل کیا ہے؟ تیمم. تو پھر فدیہ کسے دینا ہے؟ یہ ایک مسئلہ ہے. اطمینان سے ہٹے کھٹے لوگ بھی فدیہ دے رہے ہیں. تو ایک ایسا بیمار ہے, آج کل تو کیا مثال دیں, کینسر, وہ تو بیچارہ ایسا بیمار ہوتا ہے جو آخری درجے پر جاتا ہے, اب اس کی بچنے کی امید نہیں ہے تو اس نے فدیہ دینا. یا ہے کہ ایسا مریض ہے, کچھ شوگر کے مریض تو کنٹرول کرتے ہیں, لیکن ایسا کوئی ہے کہ اسے نہیں کنٹرول ہو, کوئی بھی بیماری ہو, کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تو آپ کو 2 گھنٹے میں پانی آپ کو پینا ہے, وہ کڈنی والا جی, تو جو اچھا نہیں ہوگا اور روزہ نہیں رکھ سکتا, بہت ہی تکلیف ہوتی ہے, وہ فدیہ دے. عام آدمی ابھی سمجھو بچہ ہوا ہے تو وہ تو بعد میں فارغ ہو جائے گی, یا حامل آئے فارغ ہو جائے گی, اور رکھ سکتے ہیں تو جہاں تک رکھ سکتے ہیں رکھیں. جو قضا نہیں کر سکتا وہ کیا کرے گا؟ فدیہ دے گا. نماز کا کوئی فدیہ نہیں, یاد رکھنا, کیونکہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں وہ بیچارے فوت ہو گئے, نمازیں چھوٹ گئی, فدیہ کیا دوں؟ اب ہم کیا فتویٰ دیں؟ اب سوال فدیہ کتنا دیں, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. ایک تو ہے صدقے فطر, جانتے ہیں نا, تو صدقے فطر تو وہ آپ جانتے ہیں کتنا دینا ہے, وہ البتہ کتنی ریال ہوتے ہیں تو وہ اس طرح 15 اور 20 بتلائے تھے. انڈیا میں بھی فرق ہوتا ہے, 120 150 مہنگائی کے حساب سے. تو جو صدقے فطر میں دیتے ہیں نا وہی مقدار فدیہ روزے کا دیں. یہ ہے کہ سب میں بہتر جھنجھٹ نہیں, فدیۃ طعام مسکین, ایک مسکین کو کھانا کھلاؤ. لیکن کچھ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ ہم یہاں سے ہندوستان پہنچائیں, پاکستان پہنچائیں, جو بھی یہاں پر ہیں, تو ان کے لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ اگر پہنچانا چاہتے ہیں تو جو سعودیہ میں ہیں وہ ریال سے نکالیں, چونکہ اگر آپ انڈیا میں 120 نکالیں گے تو بہت, جو لندن میں ہو پاؤنڈ نکالیں, جو امریکہ میں ہو ڈالر نکالیں, جو کویت میں ہو دینار نکالیں, جو امارات میں ہو کیا درہم نکالیں, یہ نکالیں اور بھیج دیں. تو یہ واضح ہو گیا. اب رہا سوال اس کے بعد قضا رہ گئی تو شوال میں قضا کریں گے. اس شوال کے روزے جیسے رمضان میں چھوٹ گئے تو عورتوں کے شوال میں کی نیت رکھنا ہے یا پھر نہیں, وہ جو پاس کے جو 5 دن کے جو روزے چھوٹ گئے. جی, اب یہ کہ خواتین کے یہ روزے چھوٹ جائیں گے 3 یا 5, ٹھیک ہے نا,
تو علماء نہیں سمجھے تو میں کس کو سمجھاؤں؟ آپ سمجھ رہے ہیں کیا؟ من صام رمضان ثم اتبع ستا من شوال کأنه صام الدہر کلی. تو صام رمضان کے معنی کیا؟ رمضان کے روزے رکھے. اتبع کے معنی کیا؟ اس کے بعد میں 6 شوال کے رکھے. تو خواتین کے روزے مکمل نہیں ہوئے تو صام رمضان ہوا نہیں ہوا. تو ان کو کیا کرنا چاہے؟ شوال میں وہ رمضان کے روزے جو چھوٹے ہیں 3-5 مکمل کرے. اور اگر نہیں کر سکے تو بس ختم ہو گیا. اب شوال کے تو قضا نہیں ہو سکتے نا, اور اس کے بعد میں پھر شوال کے رکھیں. ٹھیک ہے. لیکن ہے کہ آپ کیا کریں, ہمارے یہاں مفتی حضرات تو خاص کر آپ جو بچیاں ہیں نا انہیں گمراہ کر دیتے ہیں. چونکہ وہ فون کرتے ہیں تو بولے میں کیا کروں, تو بولے تو شوال کے روزے رکھ, اس میں رمضان کی نیت کر لے. بہت اچھا نسخہ ہے. ہاں وہ ان کو آسانی ہو جاتی ہے. اچھا وہ آج ہی آئے گا کیا, وہ چکنی چپڑی بات, یعنی بولے دیکھ شوال کی قضا نہیں ہو سکتی. بالکل صحیح بات ہے, شوال کی قضا ہو سکتی ہے اور رمضان کی تو قضا ہے, شوال کے رکھ لے. ارے یہ تو عجب بات ہو گئی. اچھا اگر ایسا کہتے نا تو تھوڑا سا ہلکا ہوتا تھا کہ بھائی رمضان کے روزہ رکھ, اس میں شوال کی نیت کر. مگر یہ بھی صحیح نہیں. کیوں صحیح نہیں؟ غور سے سنیں. ہم فجر کی فرض نماز پڑھتے ہیں, سنت کی نیت کر سکتے ہیں؟ نہیں. فرض ہوتا ہے, اس میں کسی کو ملا نہیں سکتے. دیکھیے آپ ہر سوموار کو روزہ رکھتے ہیں, سوموار یعنی کیا, پیر نا جی, یا جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں. عرفہ اس دن آیا, اب کیا کرو گے؟ اب وہ بھی سنت یہ بھی سنت. چونکہ آپ سوموار کو رکھتے تھے اور عرفہ کا آپ کو 2 روزوں کا اجر ملا. آ رہا ہے نا سمجھ میں؟ ہاں آپ نیت کر, ابھی سوموار کا تو اب رکھنے والے تھے, عرفہ کا بھی رکھ لیا, اب 2 نیت کر سکتے ہیں, سنت. اور وہ تو ویسے بھی آپ کو اجر ملے گا. فرشتے جانتے ہیں کہ یہ تو سوموار کا روزہ رکھنے والا تھا, عرفہ کے بھی رکھا, ڈبل اجر. لیکن یہ فرض میں مکس پنا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو یہ حدیث نہیں ہوتی کہ جس صحابی نے آپ سے ہم نے پوچھا کیا ہوا بھائی نماز کون سی پڑھی, تو بولے فجر کی سنت. تو بولے یا تو فوراً پڑھو یا سورج نکلنے کے بعد پڑھو. نہیں تو کہتے تھے نا کہ فرض میں نیت کرو. پھر ان کو ہمت کیسے ہوتی ہے مفتیوں کو, کہتے ہیں کہ رمضان کے شوال کے روزہ رکھو اور اس میں رمضان کی نیت کرو. کیسے ہمت کرتے ہیں؟ تو کسے سمجھائیں؟ اچھا نہیں, شوال کے رکھنا ہے, شوال کے تو رکھنا ہے. ہاں تو آپ شوال کے رکھیں, ہاں شوال کے رکھنا ہے, لیکن وہ مکس نہ کریں. مکس آپ شوال کے کب رکھیں گے؟ 29 شوال تک, 30 شوال تک. بعد میں نہیں رکھ سکتے نا, قضا نہیں ہے نا ان کی. یہ بات سنت فرض بھی نہیں رکھیں, لیکن وہ اصل میں مسئلہ مشکل کر دیتے ہیں. اب رہا سوال اس کے بعد تو فطرہ بھی ہو گیا, تو آپ کوشش کریں, وہ تو ہو گیا نا کہ یہاں کی رقم سے بھیجیں اور 27 سے پہلے بھیجیں, چونکہ 21 سے آپ نکال سکتے ہیں. نہیں وہ میں مسئلہ بتا رہا ہوں, وہ جو لوکل کیا نہیں سمجھا میں. ہاں وہ اور چیز ہے, وہ اور چیز ہے. لیکن کچھ لوگ بھیجتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو, وہ تو جہاں آپ ہیں وہیں پر دینا, لیکن وہ اصل میں وہ مسئلہ دوسرا ہے. یہاں آپ کس کو دیں؟ ہاں تو کس کو دے, کون جائے گا؟ ابھی جیسے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں, کہاں تلاش کریں؟ تو لوگ بیچارے عید کی نماز تک ہاتھ میں لے کے گھوم رہے تھے, سمجھے نا. تو یہ ان کا مسئلہ ہے, اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ ان تک پہنچائیں. اچھا پہلے جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اصل میں زیادہ مسائل میں اس لیے نہیں الجھنا کہ ہمارے یہاں وہ بیٹھتے ہیں, کم ریال 20 وہ چلا گیا, اس کو بھیج دیا. سمجھ رہے ہیں نا, تو اس لیے الجھنا نہیں. میں وہ اپنی جگہ پر ہے, جو بھیجنا چاہتے ہوں, مسئلہ ہے ان کا, فتویٰ ہے تو بھیج سکتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. اگر آپ یہاں محتاج ہیں, آپ کے اڑوس پڑوس میں جیسے جو لیبرس ہیں ان کو دے دیں, تو یہ فطرے کا مسئلہ تو اتنا اہم نہیں ہے. لیکن یہ کہ غلطی کہاں کر جاتے ہیں وہ میں بتاتا ہوں کہ وہ وہاں کے حساب سے دینے کہتے ہیں, سمجھ رہے ہیں نا. ہاں ابھی آپ کا بھی آپ بھیجیں گے, چونکہ آپ ہیں پوری فیملی کا نکالو, تو آپ کا یہاں کے حساب سے نکالیں گے, ان کا ان کے حساب سے. تو آپ کے شاید 300-400 روپے ہو جائیں گے, ان کے 150 ہوں گے. یہ بتانا چاہتا ہوں. اب رہا سوال زکوٰۃ, بھی بہت آسان ہے. زکوٰۃ تو آپ کو دینا ہے. تو زکوٰۃ کا مسئلہ کیا ہے کہ آپ وہ
وہ بیلنس آپ کی دیکھیں اور اس میں کتنی دن آپ کو پتا ہے 40 حصہ یعنی 100 میں 2.5 ہوتے ہیں اور وہ کمپیوٹر میں بھی ہے 1000 میں 25 اور 1 لاکھ میں کتنے 2500 وہ تو آپ کر سکتے ہیں 40واں حصہ یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی اس میں ایک چیز ہے کہ آپ کا کوئی فلیٹ ہے کرایہ پر دیے ہوئے وہاں لوگ کنفیوز کرتے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتا ان کے جو فلیٹ آپ نے کرایہ پر دیے ہیں نا تو فلیٹ کی زکوٰۃ نہیں ہے کرایہ اور کرایہ بھی آپ کے بیلنس میں آئے گا اس لیے کوئی ٹینشن نہیں کوئی مسئلہ نہیں وہ بیلنس میں جمع کرو اور دے دو. ہاں کوئی فلیٹ اپنے بیچنے کے لیے لیے ہیں اس پہ زکوٰۃ ہوگی تو مسئلہ حل ہو گیا. اچھا اب آپ لوگ تو جو کوئی تجارت کرتا ہے کسی کا دکان ہے تو دکان میں وہ سامان کی کاؤنٹنگ ہوگی سامان جس میں رکھا جاتا ہے اس کی کاؤنٹنگ نہیں ہوگی کیونکہ وہ جس میں رکھا جاتا ہے کباڑ جیسے آپ کا کھلونوں کا ویپار ہے تو کھلونے ہوں گے 5000 کے کباڑ ہوگا 15000 کا تو زکوٰۃ کیا کس کا کاؤنٹنگ ہوگی کھلونے پر اس کی جو اس وقت جو ممکن قیمت ہے جیسے آپ نے 10,000 کا خریدا اس وقت اس کی ویلو ہوگی 15,000 تو 15,000 پہ زکوٰۃ ایک مثال دے رہا ہوں وہ تو بیلنس کریں گے نا. اگر آپ نے سمجھو 15 لاکھ کا خریدا لیکن اس وقت قیمتیں ڈاؤن ہو گئی ہوتا ہے نا بجائے وہ 10 لاکھ کے 8 لاکھ ہو گئی تو 8 لاکھ پہ دینا ہے. اچھا ایک چیز اس میں ہے کہ آپ نے سیکنڈ پارٹی کو پیمنٹ کیا ہے کہ نہیں یہ بھی ایک مسئلہ ہے. ابھی جیسے آپ کے پاس 10 لاکھ کا مال ہے تو آپ نے تو لیا ہوگا نا تو ابھی 2 لاکھ اس کو پیمنٹ دینا باقی ہے تو وہ تو آپ کا نہیں اس کا ہے اس کو مائنس کریں گے ایک دم آسان ہے بالکل آسان ہے تو کوئی ٹینشن نہیں آپ کو ویلو ہے وہ دیں وہ آپ دیں نہ دیں وہ آپ کی مرضی لیکن جو اس کی رقم ہے وہ آپ کی نہیں ہے نا تو آپ اس پہ نہ دیں. ہو گیا نا واضح زکوٰۃ کے تعلق سے. اچھا قرض کے بارے میں بڑا ٹینشن ہے جیسے کہ آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے تو کون دے وہ دے کے آپ دیں آپ کے پاس آپ کی رقم ہے لیکن آپ کے قبضے میں نہیں ہے نا تو آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے. اچھا وہ اگر دے گا تو پھر آپ کو واپس کیا کرے گا یہ تو ظلم ہے تو رقم اس کے پاس ہے لیکن اس کا مالک نہیں ہے تو اس طریقے سے اس کو خیال رکھیں سمجھے نا اس پر بڑی محنت کی ہے آپ کے ملکیت میں نہیں ہے وہ اس کا مالک نہیں ہے تو کافی اور کوئی ہے پھر پوچھ سکتے ہیں ہماری ملکیت کی ہم اس کو زکوٰۃ نہیں لیں گے کیا ہم قرض تو دیے ہیں ہاں قبضے میں نہیں ایسا کہو ہاں فرق ہے میں کیا کہہ رہا ہوں ملکیت وہ آپ اس کے مالک ہیں لیکن قبضے میں نہیں ہے مالک اور قبضہ تو آپ کیسے دیں گے قبضے میں نہیں ہے 10 سال تک وہ آپ ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں 1 لاکھ روپیہ اس نے رکھ لیا چلو میں نے رکھ لیا 1 لاکھ روپیہ میں آپ نے 2,500 روپے زکوٰۃ دے دی 10 سال تک کتنے ہو گئے یہ تو اچھا چلو میں دے دوں تو پھر میں آپ کو واپس مائنس کر کے کروں تو یہ ظلم ہوگا. تو یہ تحقیقی مسئلہ بتا رہا ہوں باقی آپ مفتیوں سے پوچھیں گے بولے یہ آپ دو یا آپ دو تو یہ ہم نے تحقیقی مسئلہ بتایا نہیں وہ پیسے اگر آپ کے پاس پیسے آئے آپ اس وقت سے دیں گے بیلنس میں جمع کریں گے ایسا ہے پھر 10 سال کی نہیں دیں گے. اچھا ہے تو بس یہی مسائل تھے باقی رہا کھیتی باڑی ہو تو الگ مسئلہ ہے بکریوں کا الگ ہے تو سونا کو آپ جانتے ہیں اس کو بھی اماؤنٹ میں شامل کر دیں سونا تو سونے کے الگ نہیں دینا ہے نا جی. ہاں وہ اس میں اصل میں علماء کا اختلاف ہے ہمارے یہاں تو جو زیورات ہے پہننے کے اس پہ زکوٰۃ نہیں دیتے چونکہ ہمارے یہاں وہ مشہور ہے ہمارے یہاں اور یہاں بھی دونوں مسائل چل رہے ہیں. آپ کچھ لوگ کہتے ہیں دیں شیخ بن باز وغیرہ کہتے ہیں اگر آپ اللہ نے آپ کو دیا ہے دینا چاہتے ہیں تو دیں تو ایسی باتوں میں الجھنے کی ضرورت نہیں لیکن یہ کہ جو زیورات ہیں ہمارے پورے کوکن میں نہ دینے کا وہ ہے کہ پہنتی ہے خاتون تو کیوں دے جیسے کہ ہم لوگ بھی جو ڈریس پہنتے ہیں گاڑیاں چلاتے ہیں کافی قیمتی رہتی ہیں گاڑیاں جو اسی قیمت ہوتی ہے ہم نے دیکھے نہیں ہوں گے 1.5 ملین کی بھی گاڑی ہوتی ہے زکوٰۃ ہے نہیں ہے تو جیسے آپ کی مرضی لیکن اللہ نے آپ کو دیا ہے غریبوں کا بھلا ہو رہا ہے تو دیں صحیح ہے نا. جو ہمارے انڈیا پاکستان جو کنفیوز کرتے ہیں نا سال گزرنا چاہیے کنفیوز کر کے ہاں آپ کو ایک ڈے کیلکولیٹ کرنا ہے اور ڈے پہ کیا آپ کی ہاں وہ ایک مسئلہ میں بتاتا ہوں اصل میں وہ حولان حول ہے زکوٰۃ لیکن ایک تھوڑا غور کرنے کا مسئلہ ہے ذرا سوچیں اس پر اصل میں کیا ہے یہ 1 سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ ہے ٹھیک ہے نا. ابھی کیا ہوتا ہے کہ آپ نے مقرر کر لیا رمضان ٹھیک ہے نا تو شوال تو رمضان آپ جتنی ایک آسانی کے لیے کیا ہے
اور اس میں کرنا ہوگا، کیونکہ شوال سے آپ سیلری لے رہے ہیں 5,000 بینک میں یا 10,000 1 لاکھ بینک میں ڈالتے ہیں، تو جتنا جمع ہو زکوٰۃ دے رہے ہیں، جبکہ رجب کی تنخواہ تو اس پر سال نہیں ہوا ہے نا، یہ بڑا مسئلہ ہے، سب سمجھ رہے ہیں نا. تو اب آپ کی مرضی، آپ اختیار ہیں، آپ دے دیں، لیکن کہ آپ کو رجب میں آپ کا وہ بونس ملا 10 لاکھ، اب آپ پر کوئی فتویٰ نہیں دے گا کہ آپ اس کی بھی دیں، ایسا ظلم ہوگا نا پھر. صاحب اس میں ایک کیچ یہ ہے کہ ابھی شعبان میں جو ملا ٹھیک ہے اس کا ہم نہیں گنیں گے، رمضان سے گنیں گے، ٹھیک ہے، یعنی رمضان جو رمضان ایک ساتھ، پھر اگلے سال جب زکوٰۃ دیں گے تو 1 مہینے کی چیٹنگ ہو جائے گی. نہیں وہ تو نہیں ہوگی، 1 مہینے کا آپ کو وہ جو کرنٹ بیلنس ہوتا ہے اس پہ دینا سب سے بہتر ہے. ہاں نہیں، وہ سہولت کے لیے رکھے، مطلب ہے کہ ایک ہی ساتھ دیں سہولت کے لیے، لیکن جو بڑی اماؤنٹ ہے نا، جیسے کہ ابھی آپ یہاں سے لوگ جاتے ہیں، ابھی اتفاق سے آپ کا رمضان میں جانا ہوا اور بونس تو 1.5 لاکھ 2 لاکھ ہوتا ہے نا، تو وہ تو آپ کر سکتے ہیں، اس کو دوسرے سال میں رکھیں، یعنی آپ کو رجب میں ملا ہے تو رجب میں دیں. ایک میں بتا رہا ہوں، یعنی گنجائش ہے اس کی، سمجھ رہے ہیں نا، یعنی کوئی بھی فتویٰ نہیں دے گا، یعنی ایک سوچنے کی بات ہے نا. ٹھیک ہے سیلری آپ جمع کر رہے ہیں، بونس تو اکٹھا ملے گا نا، 5 لاکھ ہوگا، 10 لاکھ ہوگا، 20 لاکھ ہوگا، تو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ آپ کو ٹھیک ہے ربیع الاول میں ملا ہے نا، نیکسٹ ربیع الاول میں دیں، سہولت ہے. اچھا لوگ کہیں کیوں نہیں ایسا کرتے ہیں، یہاں جو کمپنیاں ہیں نا باقاعدہ وہ اسپیشل کو بلاتے ہیں، وہ حساب کر کے بتاتا ہے، مال کب آیا کب گیا وہ حساب کرتا ہے، اس لیے لوگوں نے چھوڑا، جھنجٹ نہیں چاہے ہم دے دیتے ہیں، خلاص ایک ہی بات ہے. دوسرے علماء ایسا ہوتے تھے، اب آپ کے پاس اگر 10 تاریخ کا معین کر دیے ہیں جی، اگر 9 تاریخ کے دن بھی پیسے آئے تو آپ شامل کریں گے. ہاں آپ 9 تاریخ کے دن اخبار سے پیسے چلے گئے تو شامل نہیں کریں گے. نہیں وہ تو بالکل صحیح ہے، وہ ایک نارمل حساب ہے، لیکن میں یہ ایمرجنسی کا بتا رہا ہوں. بیچارہ کو 10 لاکھ ملے ہیں، اس کو زکوٰۃ دینے کہہ رہے ہیں، 1 مہینہ بھی نہیں ہوا ہے، اس کی بات کو ہمیں سمجھ رہے ہیں نا، وہ بالکل صحیح ہے، لیکن وہ کمپنیوں کے لیے. لیکن ایک آدمی یہاں سروس کرتا ہے تو جاتے وہ کچھ لے کر جائے گا نا، تو اس کے ساتھ اگر ایسا واقعہ پیش ہوا 2 دن پہلے اس کو رقم ملی تو کیا خیال ہے آپ کا، کیا کہیں گے اسے، تو اس کو معلوم ہونا چاہیے نا، ایسی صورت میں اس کو اختیار ہے، یہ میں بتانا چاہتا ہوں. جیسا کہ بچی کے پاس 40 تولے سونا ہے، شادی میں دی اس کو، جیسے مثال کے طور پہ انہیں یوز کر لی، پورے یوز نہیں کر لی، 5 تولے یوز کر لی، 1 تولا، وہ سارے پہ بھی زکوٰۃ دینا پڑے گا یا پھر نہیں، یوز کیا نہیں شادی میں ہے سمجھے. دیکھیے آپ اس کے قائل ہیں کہ وہ استعمال کرتی ہے تو زکوٰۃ دینا ہے، پہلے آپ قائل کس کے ہیں، کیا وہ بتائیں تو پھر بتاتا. استعمال نہیں کی وہ، ہاں پورا نہیں کی، 40 تولے سنا ہے، ہاں 10 تولے استعمال کر رہی ہے، ہاں جی جی ہاں ہاں وہ اس پر رکھا ہوا، اس کو آپ وہ کنفیوز نہ کرے لوگوں کو، وہ رکھا ہوا ہے اس کا، وہ بعد میں پہنے گی اس کے، پھر ایسا کیسا. وہ جو فسادی ہے، یعنی ایک انسان سوچتا ہے کہ بھائی سونے پر زکوٰۃ ہے، زیورات پر زکوٰۃ ہے، اس لیے میں یہ نہیں، سونے پر زکوٰۃ ہے زیورات پر زکوٰۃ نہیں، یہ اس کی سنیں، اس لیے وہ زیورات بنا کے رکھتا ہے تاکہ زکوٰۃ سے بچ جائے، اس کے لیے جائز نہیں ہے، سمجھ، وہ چیٹنگ ہے. لیکن بیٹی کچھ پہنتی ہے وہ یہ اس کی مرضی ہے، ایک عید پر پہنے، ایک شادی ہونے کے بعد پہنے، اس کو آپ مجبور کیوں کریں گے کہ پہنو، ایسا نہیں ہے نا، کیونکہ وہ سونا خراب نہیں ہوتا ہے، اس میں سہولت دینے، زیادہ تنگی نہ کریں. اور اس میں نصاب کتنا چاہیے؟ نہیں نصاب تو معلوم ہے، ہاں 40 نصاب نہیں ہوگا. 40 تولہ کتنا بتایا انہوں نے، 40 تولہ، ہاں 52 تولے تو نہیں سونا بتایا، سونا وہ 52 52.5 تولہ چاندی کا جی، نصاب سب کو پتا ہے 85 گرام. ٹھیک ہے اب شروع کرتے ہیں. اچھا تو اس کو بھی روک دیں.